السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 17 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے کرپشن ایک سماجی برائی، جس میں ہم نے کرپشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم چونکہ پڑھائی کر چکے ہیں، مشکل الفاظ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اور ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا آپ نے، اور اس کے ساتھ ہم نے بک ورک بھی کر لیا تھا۔ بک ورک میں ہم نے سوال نمبر 3 اور 4 کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے مختصر اور تفصیلی سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن جو ہے معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے رشوت، سفارش، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، میرٹ کی پامالی، دوست نوازی وغیرہ، یہ سب جو ہے کرپشن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدعنوانی کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو بدعنوانی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے اس روش سے باز آ جائیں اور اس کے انجام سے ڈر کر دوسرے بھی جو ہیں وہ بدعنوانی نہ کریں، کرپشن نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں تفہیم، سوال نمبر 1 دیکھیں، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے کرپشن سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے شفافیت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے کرپشن کی چند صورتیں بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے کیا کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت اور اہلکار کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ آگے سوال دیکھیں، کیا ریاست صرف سزا و جزا کے ذریعے سے کرپشن پر قابو پا سکتی ہے؟ اور اگلا سوال ہے کیا تعلیم بدعنوانی کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے مختصر سوال جواب ہیں، ان کو ہم کاپی پہ کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں اوپر ہم جماعت کا کام لکھیں گے، سبق نمبر 17 کرپشن ایک سماجی برائی، عنوان لکھیں گے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کرپشن سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے لفظ کرپشن وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اردو میں اس کے معنی بدعملی، بدعنوانی اور بدکاری کے، جبکہ عربی میں کرپشن کا لفظ فساد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصول، قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر کیا جانے والا ہر عمل کرپشن ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شفافیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے معاشرے کی صالح روایات، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور تہذیب و شائستگی کا طرز عمل دراصل شفافیت ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، کرپشن کی چند صورتیں بیان کریں۔ تو اس کی جو ہے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ چھوٹے یا بڑے پیمانے پر مالیاتی ہیر پھیر، غبن، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بے قاعدگی سے مال بنانا کرپشن کی چند صورتیں ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، کیا کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت خور اہلکار کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سرکاری محکموں کے افسر اکثر رشوت خور نہ ہوں مگر وقت پر دفتر نہ پہنچتے ہوں اور وقت سے پہلے دفتر سے چلے جاتے ہوں تو ان کا یہ طرز عمل بھی کرپشن کی ایک قسم ہے۔ سرکاری دفتروں میں قومی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کرپشن کی ذیل میں آتا ہے، حتیٰ کہ اگر اعلیٰ مناصب پر فائز شخصیات خود سرکاری خرچ پر حج و عمرہ کریں اور اپنے اعضاء و اقارب اور دوست احباب کو بھی ساتھ لے جائیں تو بھی یہ کرپشن ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 5، کیا ریاست صرف سزا اور جزا کے ذریعے کرپشن پر قابو پا سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو سزا دیں، اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو جزا دیں، یعنی اس کو انعام سے نوازا جائے۔ تو کیا صرف ریاست کا کام ہی ہے، حکومت کا کام ہی ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، نہیں، ریاست صرف سزا و جزا کے ذریعے کرپشن پر قابو نہیں پا سکتی ہے۔ کرپشن پر قابو پانے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے شہریوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا، بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرنا اور شہریوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا۔ اگر ہم ان کی بنیادی ضروریات پوری کریں گے تو وہ جو ہے رشوت کی طرف، سفارش کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس طرح ہم کرپشن پر قابو پا سکیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 6،
کیا تعلیم بدعنوانی کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، تعلیم بدعنوانی کے خاتمے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ بدعنوانی پر قابو پانے کا ایک طریقہ شہریوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا بھی ہے۔ ہم اپنے شہریوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھا کر، دینی تعلیم سے روشناس کروا کر اور بدعنوانی کے نقصانات سے آگاہ کر کے اس مخلف فعل سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے جو شارٹ کویسچن آنسرز ہیں یہ مکمل ہوئے۔ اب ہم تفصیلی سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 جو پوچھا گیا ہے وہ ہے کرپشن ختم کرنے کا کوئی ایک طریقہ تفصیل سے بتائیں۔ آگے ہے سوال نمبر 2، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سے کس طرح بدعنوانی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو یہ 2 سوال پوچھے گئے ہیں، ان کا آپ نے تفصیلی جواب دینا۔ تو ہمارا یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، کرپشن ختم کرنے کا کوئی ایک طریقہ تفصیل سے بتائیں۔ تو کرپشن ختم کرنے کا ایک طریقہ شہریوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے لیے زندگی آسان بنا دے تو انہیں کرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یعنی جب شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں میں ملیں گی اور تعلیم اور صحت کی سستی سہولیات میسر آئیں گی تو پھر انہیں بدعنوانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آگے ہے سوال نمبر 2، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سے کس طرح بدعنوانی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں کہ عصر حاضر میں کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا ایک طریقہ ڈیجیٹلائزیشن بھی ہے۔ اس طریقے کے تحت وہ سرکاری اہلکار جنہوں نے کسی شہری کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شہری جنہوں نے ان سے کام کروانا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شہریوں کے مسائل آن لائن یا ڈیجیٹل نظام کے تحت ایک خود کار انداز میں حل کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنے گھروں یا دفاتر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مسائل و معلومات و دستاویزات کو متعلقہ ادارے کے ڈیجیٹل پورٹل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کے بعد متعلقہ اہلکاروں کے لیے موصول ہونے والے ڈیٹا کے درست ہونے پر شہریوں کے مسائل حل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یوں جب درخواست گزار اور درخواستوں پر عمل درآمد کرنے والا ایک دوسرے کے سامنے ہی نہیں آتے اور ایک دوسرے سے واقف ہی نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہیرا پھیری کرنا، ایک دوسرے سے پیسے یا کوئی اور مفاد لینا یا دینا بھی ممکن نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے اس کے مختصر سوال جواب کیے ہیں اور تفصیلی سوال جواب کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اگر لیکچر پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔